میں نے کہا کام ہو نہ ہو دماغ بہرحال آپ کا خراب ضرور ہو جائے، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے دیتا ہوں. ایسے ایسے ٹیکنیکل قسم کے وظیفے لمبے چوڑے 1.25 لاکھ دفعہ، 2 لاکھ دفعہ، 3 لاکھ دفعہ. تو اللہ نے تو دین کو بہت آسان بنایا. فرمایا متقی جس کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں اس کی 2 لفظوں میں تعریف یہ ہے، اذا فعلوا فاحشۃ، جب بھی ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کا عذاب ان کو یاد آتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. دیکھیے صاحب نے بڑے زبردست علمی نکات ہیں. پہلا نقطہ تو یہ، متقی کی یہ تعریف نہیں کی ہے کہ اس سے کبھی گناہ ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا، یا اس کے دل میں گناہ کی خواہش ہی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہا. ایک نیم مفتی خطرہ ایمان تھے، ان سے کسی بیچارے دیہاتی نے آ کے مسئلہ پوچھا. جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا، تو نیم مفتی خطرہ ایمان بھی ہوتے ہیں. کسی سادہ آدمی کو اپنے گاؤں میں مولوی صاحب سے اکثر سنتا تھا متقی جنت میں جائے گا، بس متقی جنت میں جائے گا. اس نے کہا یار متقی کا پوچھنا تو چاہیے، متقی کون ہوتا ہے؟ تو نیم مفتی خطرہ ایمان کے پاس آ گیا وہ، اور کہنے لگا کہ جی یہ بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو بیچارے سیدھے سادہ دیہاتی کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں جو بہت نیک اور پاک صاف آدمی، بہت ہی اچھا آدمی. اس نے کہا بہت ہی اچھے کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی، بہت ہی اچھا کسے کہتے ہیں؟ اتنا نیک. اس نے کہا اتنا نیک، اتنا نیٹ کلین، اتنا دل کا صاف کہ اس کے سامنے سے اگر حسین اور جمیل عورتیں گزر جائیں اس کا نظر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اتنا نیک، اس کے سامنے لیلائیں گزر جائیں، ایک سے ایک عورت بھی اس کو اپنی طرف دعوت دے، یہ اتنا نیک ہو کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا، مائل ہی نہیں ہوتا، اتنا صاف ستھرا، نظر اٹھانے کا بھی دل نہیں کرتا. تو مولوی صاحب نے متقی کی ایسی ڈیفینیشن بیان کی کہ وہ دیہاتی بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا خو اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں. ہجڑا ہوتا ہے جس کا کبھی دل ہی نہیں کرتا نظر اٹھانے کا، نہ کسی حسین چیز کو دیکھنے کا، حسین و جمیل عورتیں گزر جائیں نظر اٹھانے کا دل ہی نہ کرے، وہ تو ہجڑا ہوتا ہے. تو کہتے کیا صرف ہجڑے جنت میں جائیں گے، آدمی جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ تو آج بھی ایک یہی تصور پیدا ہو گیا متقی کا، پرہیزگار. یہ تصور غلط ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا ان کے دل میں گناہ کے خیالات پیدا نہیں ہوتے. نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے. اگر میرے بھائی دل میں گناہ کے خیالات ہی پیدا نہ ہو، گناہ کا دل کرے ہی نہیں، تو پھر تقویٰ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو گناہ کا راستہ بھی سکھایا اور تقوی کا راستہ بھی سکھایا. گناہ کا ذکر پہلے ہے، تقوی کا بعد میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک گناہ کی طرف میلان نہیں ہوگا تو گناہ سے بچنے پر تقویٰ اور ثواب بھی نہیں ملے گا. تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی ہے بچنا، اور بچنے کا مطلب جہاں پڑنے کا خطرہ ہو. آپ کہتے ہیں نا بھائی بم پھٹا میں بچ نکلا، کہتے ہیں لوگ، کیا مطلب؟ بم میں بھی مر سکتا تھا لیکن بچ گیا، مرنے کا پورا امکان تھا میرا. لیکن آپ یہ نہیں کہتے میں بچ کے آ گیا ہوں. ابھی آپ بیان سنیں اور گھر جائیں میں بچ کے آ گیا ہوں. گھر والے کہیں بھائی کہاں سے بچ کے آ گئے؟ کہہ رہے میں جان بچا کے آیا ہوں. تو گھر والے کہیں گے بھائی کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا وہاں؟ کوئی ظاہر ہے الحمدللہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا. جب خطرہ نہیں ہوتا تو بچنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا. بچنے کا لفظ وہاں کہ جہاں ہلاکت کا خطرہ ہو، کسی چیز میں پڑ جانے کا خطرہ ہو اور آپ بچ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں بچ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں الہمہا فجورہا، ہم نے انسان کو فجور بھی سکھایا، اس کی رہنمائی بھی کی، بتایا، گناہ کی رغبت بھی اس کے دل میں ڈالی، وتقواہا، اور گناہ سے بچ نکلنا بھی سکھایا اس کو. تو بھائی اگر گناہ کا دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو تو گناہ سے بچنے پر متقی بھی نہ بنے انسان، اور نہ اس کو. اندھا آدمی اگر نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا. نظر کی حفاظت کا ثواب اس کو ملتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس کا دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے، آنکھیں بھی صحیح سالم ہے، نظر کا چشمہ بھی بہت موٹا نہیں لگا ہوا، اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے. ایسا آدمی نظر جھکائے گا تو الہمہا فجورہا، اللہ فرماتے ہم نے تیرے دل میں گناہ کا خیال بھی ڈالا اور تجھے یہ بھی سکھایا کہ گناہ سے بچنے کا بھی ایک راستہ ہے. اب تیری مرضی، تو گناہ کے راستے کو اختیار کر لے یا بچنے کے راستے کو اختیار کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان متقی کی کیا تعریف کی؟ یہ نہیں کہا کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال نہیں پیدا ہوتا، یہ نہیں کہا کہ ان سے کبھی زندگی میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا فولاد کا بنا ہوا تو کوئی نہیں ہوگا بھائی، مٹی ہے، لچکدار چیز ہے، نرم چیز ہے. فولاد کا نہیں اللہ نے ہمارے دل کو بنایا کہ اثرات قبول ہی نہ کرے. انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اثرات قبول کرتا ہے. ہاں ایک فرق ہے متقی میں اور غیر متقی میں، جنتی اور جہنمی، کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ نہیں فرمایا ان فعلوا، اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے، نہ اذا، جب ان سے خطا ہو جائے گی،
اللہ کی نافرمانی ہو جائی, کوئی بےہودگی کا کام ان سے سرزد ہو گیا, تو ذکر اللہ, جو جہنمی ہے, جو اللہ کے نافرمان ہے, وہ اس پر ڈرتے نہیں ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے اس کا انجام کیا ہوگا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے. جس کا میرے بھائی یہ خیال ہے نا کہ اللہ نے مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے, وہ بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کئی مقامات پر دعویٰ کیا کہ یہ ساری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو میرے بھائی انسان کو مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا, ایسے ہی کہ بس جو چاہے کرو. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. فرمایا جو میری خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرے گا اس کو بھی میں ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں آخرت میں, اور جو قربانی نہیں دے گا وہ دونوں ایک جیسے مر کے دونوں ختم ہو کے مٹی میں تحلیل ہو جائیں. اللہ فرماتے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسی باتیں کرتے ہو, کیسے احکام جاری کرتے ہو میرے بارے میں. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ زندگی نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, اللہ ان پر ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اگر مر کے مٹی ہو جانا ہے تو دنیا میں بڑے بڑے قاتل بھی گزرے, وہ بھی مر کے مٹی ہو جائیں, اور دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے بھی گزرے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں, دونوں برابر. تو یہ کیسا بادشاہ ہے جو نہ قربانیوں کا کسی کو بدلہ دے رہا ہے اور نہ نافرمانیوں کی سزا دے رہا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے کہ جو حکومت کی بغاوت کرنے والا اور حکومت کی فرمانبرداری کرنے والا دونوں کو ایک جیسا بدلہ دے؟ دنیا میں کوئی ایسا حاکم نہیں ہے. تو خالق کائنات ایسی دھاندلی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, دونوں کو اللہ ایک جیسا ٹھکانہ دے دے, قبر میں جا کے ختم ہو کے تحلیل بس, اب دوبارہ زندگی نہیں ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. کیسا عجیب انداز ہے قرآن کا, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. آج کل قرآن بس قرآن خوانیوں میں مردوں پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. یہ جو قرآن کی جو باتیں ہیں جو انسان کو زندگی تبدیل کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. کیف تحکمون, تم کیسی باتیں کرتے ہو, اللہ کے بارے میں کیسے احکام جاری کرتے ہو. فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے جس میں فرما برداروں اور نافرمانوں کو الگ کیا جائے گا, چھانٹی کی جائے گی, کیونکہ دنیا میں چھانٹی نہیں ہوتی. اگر دنیا میں ہو جاتی تو اللہ آخرت میں نہ کرتے. دنیا میں بے نمازی جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں نمازی کھا رہا ہوتا ہے. نماز پڑھنے پر تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور بے نمازی کی تنخواہ کم نہیں ہو جاتی. نماز پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پیسے زیادہ ملنا شروع ہو جائیں. دنیا میں تو بدلہ نہیں مل رہا. ایک آدمی فجر میں سوتا رہتا ہے, 11 بجے اٹھتا ہے اور ایک قربانی دے کے مسجد میں آتا ہے, تو بتاؤ قربانی دینے والے کو کچھ ملتا ہے کیا؟ وہ نیند قربانی کر کے مسجد میں آیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا, اللہ کی دعوت سے حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہہ کے مسجد میں آیا. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مسجد میں آ گیا امام صاحب اسے 5000 کا نوٹ نکال کے دیں کہ شاباش تو نے بڑی قربانی دی ہے. ممکن ہے چندہ ہی مانگ لے اس سے مسجد میں, بولے بھائی تو 5 روپے ڈال دے اس ڈبے میں. وہ کہتا ہے ایک تو میں مسجد میں قربانی دے کر آیا, اوپر سے یہاں بھی میں پیسے جمع کرا کے جاؤں. دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. 100 انسانوں کے قاتل, بعض ایسے 200 300 انسانوں کو قتل کیا, خاندانوں کو اجاڑ دیا, دندناتے پھر رہے ہیں اور مرتے ہیں بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہیں. بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے. 21 توپوں کی قبروں پہ سلام جو ہے نا وہ سلامی دی جاتی ہے. دنیا میں ظالم اور مظلوم ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے حکومت بنا کے چھوڑ دی, انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا, چاہو جو چاہے کرو. زنا کرنے والا, نظر کی حفاظت کرنے والا, فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والا, فطرت کے خلاف زندگی گزارنے والا, سب ایک جیسے. انگریز کا یہی نظریہ ہے.